وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق، حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں دین متین کی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کہ ہماری گفتگو کا عنوان انسان کی طبیعت کے اندر پائی جانے والی ایک خاص کیفیت جسے حرص اور طمع، ان دو الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ انسان کی طبیعت میں جب حرص، طمع، لالچ یہ بیماری پیدا ہوتی ہے تو یہ وہ بیماری ہے جو انسان کی کامیابی کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ کا کام کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے واسمعوا، اللہ کی بات کو سنو، واطیعوا، اللہ کی بات کی اطاعت کرو، یعنی سنو اور سننے کے بعد فوراً اس کا کہنا مان لو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو راہ خدا میں، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ خرچ کرنا تمہاری جانوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے کامیابی کا ضابطہ ہمیں عطا فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا،
اس کے نفس کے اندر لالچ نہیں ہے، طمع نہیں ہے کسی بھی قسم کا، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت پاک کی روشنی میں گویا کہ وہ افراد جن کو اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرما دے کہ ان کا نفس ہر قسم کے لالچ سے بچا لیا گیا، ہر قسم کی حرص سے بچا لیا گیا۔ اب حرص کے بارے میں بھی یہ ذہن میں رہے، ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر حرص بری ہے، ایسا نہیں ہے، ہر حرص بری نہیں ہے۔ دو طرح کی حرصیں احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں، ایک ہے حرص محمود، یعنی ایسی حرص جس کی اللہ کے ہاں تعریف کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اس بات پہ حریص ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اچھا، حرص کا بنیادی مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جس شے کی طرف انسان کا دل ہر وقت للچاتا رہے۔ جیسے بعض دفعہ انسان کو بھوک لگی ہو تو ایک خواہش دل کے اندر یہ ابھرتی رہتی ہے کہ مجھے روٹی مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس شے کے بارے میں انسان کی طبیعت میں حرص پیدا ہو جاتی ہے، انسان کا دھیان اور توجہ اس کی طرف زیادہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے نماز کی حرص، روزے کی حرص، حج کی حرص، زکوٰۃ کی حرص، صدقہ و خیرات کی حرص، کہ انسان کے دل کے اندر یہ پیدا ہو کہ میں صدقہ اور خیرات کرتا رہوں، اور اس کا جو دل ہے جب تک صدقہ اور خیرات وہ نہیں کر لیتا مطمئن ہی نہیں ہوتا، جب تک وہ چند پیسے یا جتنی اس کی بساط ہے وہ کسی نہ کسی کو خرچ نہ کر دے، کسی کو راشن لے کے دے دے یا کوئی اور چیز لے کے، اس کا دل ہی مطمئن نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک حرص ہے۔ تلاوت کی حرص، ذکر الہی کی حرص، دین کا علم حاصل کرنے کا حرص، صلہ رحمی کا حرص کہ میں نے صلہ رحمی کرنی ہے، اور لوگوں کی خدمت کی حرص، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، یہ بھی حرص ہے۔ لیکن لفظ حرص جو ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی قرآن مقدس کے اندر استعمال کیا گیا، حریص علیکم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی حریص تھے، مگر کس حیثیت سے؟ آپ کو اپنی امت کی فکر تھی، یہ بھی ایک حرص تھا کہ میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اب یہ بات اگر ذہن میں آ گئی ہے کہ حرص اس چیز کا نام ہے کہ انسان کی طبیعت پر یہ چیز لازم ہو جائے کہ جب تک وہ چیز انسان کو حاصل نہ ہو تڑپتا رہے۔ اب فرض کریں کہ جس بندے کی طبیعت میں اللہ نے نیکی کی حرص رکھی ہے، صدقہ و خیرات کی حرص رکھی ہے، آپ اس کو جتنا مرضی سمجھا لیں کہ یار نیکی کا کام نہ کر، یہ نہ کر، وہ نہ کر، جس بندے کی طبیعت میں اللہ نے یہ حرص رکھی ہوتی ہے وہ اس وقت تک مطمئن ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کام کر نہ لے۔ اب یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ اچھا، وہ حرص جو منع ہے اس کے لیے قرآن مقدس نے جو لفظ استعمال کیا ہے شح، شین ہا ہا، 3 حروف پر مشتمل یہ لفظ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ،
یہ حرص بری ہے، یہ وہ حرص ہے کہ جس کی وجہ سے انسان انسانیت کے درجے سے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع کیا اس کا لالچ کرنا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں۔ دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جانا کہ میں نے فلاں بندے کے مقام کو گھٹانا ہے، یہ بھی ایک حرص ہے۔ یا یہ خواہش پیدا ہو جانا کہ میں نے تو بلندی کو چاہنا ہے، ایک ہے اچھی بلندی، ایک یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، کہ فلاں کا بھی میں نقصان کر دوں، فلاں کا بھی نقصان کروں، فلاں کا بھی نقصان کروں اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ اب یہ حرص بری ہے۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہوگا بہت سارے اداروں میں لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کیا کام کرتے ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں جس کو لیگ پولنگ کہا جاتا ہے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی چغلی کر کے، کسی کی بلا وجہ شکایت لگا کر، یا کسی کو لوگوں کے سامنے گھٹیا پیش کر کے وہ اپنی اس حرص کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ حرص بری ہے۔ اسی طرح مال و دولت کا دماغ پر اتنا سوار ہو جانا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے بس دولت کو حاصل کروں، چاہے وہ حلال ذریعہ ہو چاہے حرام ذریعہ ہو۔ جب یہ چیز انسان کے دماغ پہ اتنی طاری ہو گئی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ظلم یا زیادتی کے ذریعے تو مال حاصل نہیں کر رہا، تو یہ جب دماغ پہ چیز حاوی ہو جاتی ہے تو یہ بھی انسان کے لیے وہ حرص ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ مال و دولت کا حصول، کسی کی عزت کو اچھالنے کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جانا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، بڑا پیارا اصول دے دیا کہ تمہارا کام یہ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم تمہارے سامنے آئے سب سے پہلے تو اس کو سنو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ جیسے ہی تم نے سن لیا، اب بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی بہانے کے، اپنے آپ کو بس اللہ کے حکم کے سامنے پیش کر دینا، وَأَطِیعُوا، اطاعت کرو اور خرچ کرو۔ تو خرچ کرنے کے بعد فرمایا کہ جس کو اپنے نفس کے حرص اور لالچ سے بچا لیا گیا تو یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں کامیابی، فلاح، آگے بڑھنا ہے تو بنیادی کام جو میں نے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر قسم کے برے لالچ سے، ہر قسم کی بری حرص سے، ہر قسم کے برے طمع سے اپنی طبیعت کو مکمل طور پر آزاد کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اتقوا الشح، اے میرے امتیوں حرص لالچ سے بچو، فإن الشح أهلكهن، حضور نے فرمایا کہ اگر تم گزشتہ قوموں کی تاریخ کو پڑھتے ہو جو قرآن مقدس کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان قوموں کی تاریخ سے بھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ ہلاک ہوئی ہیں یا تباہ ہوئی ہیں، اگر انہوں نے قتل و غارت کے بازار گرم کیے ہیں یا ظلم کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے، تو اس کی بنیاد بھی یہی لالچ تھا، یہی حرص، یہی طمع۔ جب انسان کی طبیعت میں حرص آتا ہے تو معاشرہ مستحکم نہیں ٹھہرتا۔ ایک بندے میں حرص ہو، دو میں ہو، تین میں ہو، چار میں ہو،
اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ ذہن میں رکھیں کہ گھر میں اگر فرض کریں 3 افراد کے دماغ کے اندر ہی لالچ اور حرص پیدا ہو گیا ہے تو آپ اس کا تجزیہ بھی کرتے رہتے ہوں گے، حتیٰ کہ سگا باپ اور سگا بیٹا آپس میں ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، مگر طبیعت میں حرص پیدا ہو گیا تو وہ ایک دوسرے کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سگے بھائی ہیں۔ بلکہ آپ بعض مشاہدات تو یہ بھی ہیں کہ جن افراد میں یہ بری عادت پیدا ہو جاتی ہے وہ تو اپنی ماں کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، اسی حرص اور لالچ کی بنیاد پر وہ اپنی ماں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، بہنوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حرص اور لالچ سے بچو، اس لیے کہ جو تم سے پہلی قومیں ہیں وہ بھی اگر ہلاک ہوئی ہیں تو وہ اسی بنیاد پہ ہلاک ہوئی ہیں۔ اب ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں یہاں پہ ارشاد فرمائیں اور بڑی اہم باتیں ہیں۔ 3 باتیں کہ جس بندے کی طبیعت میں یہ برا لالچ، برا طمع، جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں، آگے بڑھنے کا فضول شوق، یہ بڑا خطرناک شوق ہے۔ آگے بڑھیں مگر کسی کو نقصان پہنچا کے نہیں، اپنی محنت کریں اور اللہ رب العزت آپ کو خود اعزازات عطا فرماتا جائے گا۔ یا اسی طرح بڑا آدمی بننے کا شوق، بڑا آدمی ضرور بنے مگر اس حرص اور لالچ کی بنیاد پہ بڑے نہ بنے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے کی طبیعت میں یہ لالچ پیدا ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کی طبیعت میں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ یہ لالچ انسان میں 3 چیزیں پیدا کرتا ہے۔ آپ خود تجزیہ کر کے دیکھ لینا کہ یہ 3 چیزیں کس بنیاد پر میری اور آپ کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انصفاقو، جس بندے کی طبیعت میں لالچ پیدا ہو جائے وہ لالچ اس کو ابھارتا ہے کہ لوگوں کا خون کرے۔ کتنے ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو آگے بڑھنے کے لیے وہ پلاننگ ہی یہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کا معاذ اللہ خون کرنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے۔ یہ آگے بڑھنے کا ایک غلط شوق جو اس کے اندر پیدا ہوا، تو اس لالچ نے جو پہلا کام اس کی طبیعت میں کیا انصفاقو، حضور فرماتے ہیں کہ وہ خون کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ لالچ ابھارتا ہے کہ وہ خون کریں۔ صفقوا دماءہم، دوسری بات فرمائی واستحلوا محارمہم، کہ یہ عادت جس انسان کی طبیعت میں پیدا ہو ایک اور خطرناک بیماری پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ وہ لوگوں کے جتنے محارم ہوتے ہیں یا جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ اپنے لیے اس کو حلال بنانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لالچی بندہ جھوٹ لازمی بولے گا، جھوٹ کے بغیر اس کے لالچ کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، غیبت حرام ہے، لالچی بندہ غیبت کیے بغیر اپنے منصوبے کو مکمل نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، چغلی ہے، لالچی بندہ چغلی کیے بغیر اپنے مشن کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں، محارم کی فہرست، ظلم حرام، لالچی یہ بھی کرے گا، بد نگاہی حرام، لالچی انسان یہ بھی کرے گا، تہمت لگانا حرام ہے، کسی پہ بلا وجہ تہمت لگا دینا کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، یہ حرام کام ہے۔ مگر جو انسان لالچ میں آ جاتا ہے وہ دوسروں پہ تہمت لگانے میں بھی کوئی دیر نہیں کرتا، وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تہمت بھی لگا دے گا۔
اور اسی طرح جو ایک اور چیز جو انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے اس لالچ اور حرص کی بنیاد پر، اور اس کے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کئی ذیلی شاخیں ہیں نا، کئی طرح کے حرص ہوتے ہیں انسان کی طبیعت میں۔ بعض دفعہ کسی سے پیسے لینے کا بھی حرص ہوتا ہے کہ اگر میں نے فلاں بندے کو ناراض کر دیا تو میرا پیسہ بند ہو جائے گا، یہ بھی ایک لالچ ہے۔ بعض دفعہ کسی بھی انسان نے بہت سارے غلط معاملات کے اندر کسی کی فیور لینی ہوتی ہے، کسی کا سہارا لینا ہوتا ہے۔ اب جس شخص کے بارے میں یہ آپ طے کر چکے ہیں کہ میں نے فلاں بندے سے اپنا کوئی نہ کوئی مقصد حاصل کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ عدل و انصاف کا پیمانہ کھو ڈالیں گے۔ گویا کہ جو تیسری چیز انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے اس لالچ اور حرص کی بنیاد پر، اگر کسی کا تھوڑا سا بھی لالچ دماغ میں آ گیا تو بندہ عدل نہیں کر سکتا، انصاف کی بات ہو ہی نہیں سکتی اس کی طبیعت کے اندر۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا جملہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے لگتے تھے۔ حضرت زید کے بیٹے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پلے بڑھے، بیٹوں کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پالا، اور ان کے بیٹے کا نام ہے اسامہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح حضور حضرت زید سے پیار کرتے تھے بالکل اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار کرتے تھے۔ اب یہ تو ہو گیا پیار کا رشتہ، لوگوں میں مشہور بھی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسامہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا جائزہ لیجئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جملہ کون سا ارشاد فرمایا؟ یہ میرے اور آپ سب کے لیے انتہائی توجہ طلب بات ہے، انتہائی توجہ طلب بات۔ ایک عورت نے چوری کر لی، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ وہ قبیلہ اکٹھے ہو کے سارے آ گئے اور مشورہ کیا کہ کس بندے کو بطور سفارشی آگے کیا جائے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑی محبت کرتے ہوں، کس بندے کو آگے کیا جائے کہ وہ سفارش اس عورت کی حضور کی بارگاہ میں کر دے۔ ساروں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں، اسامہ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور حضرت اسامہ کو ہی کہتے ہیں کہ چونکہ آپ سے اللہ کے نبی بڑا پیار کرتے ہیں، آپ اس عورت کی سفارش کر دیں کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ لاڈلے تھے، حضور پیار بھی بڑا کرتے تھے، یعنی سادہ لفظوں میں حضرت زید کو بیٹا کے طور پر بنایا ہوا تھا، اور پوتا اور پیارا ہوتا ہے۔ حضرت اسامہ ہے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں مخزومیہ قبیلے کی خاتون نے چوری کی ہے اور آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جیسے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ بولا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیں کتنا بڑا معیار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کر دیا کہ اگرچہ بیٹا ہے، پوتے کی جگہ پہ ہیں، پیار بھی بڑا کرتے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اتنا سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے، حضور کیا تم مجھ سے اللہ کے حکموں کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اور ساتھ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا، ایم اللہ ایم اللہ ایم اللہ، 3 دفعہ قسم اٹھائی، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ کیا لالچی بندہ یہ کام کر سکتا ہے؟
بیٹی یا بیٹا تو بڑی دور کی بات، ہمیں تو کسی سے اتنا سا کام ہو، ہم اس کے مقابلے میں عدل و انصاف کے پیمانے سارے بھول جاتے ہیں۔ یہ لالچ، یہ حرص، یہ طمع، یہ انسان کو وہاں پہ مار دے جاتا ہے جہاں پہ انسان کو سر اٹھانا چاہیے تھا، اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنی چاہیے تھی، اللہ کو منانا چاہیے تھا، مگر اس بندے نے کیا کیا؟ دوستوں کو منایا، رشتہ داروں کو منایا اور عدل و انصاف کے پیمانے کو ختم کیا۔ جب انسان کی طبیعت میں حرص پیدا ہوتا ہے یا معاشرے میں حرص پیدا ہو جائے، پورا معاشرہ اسی کے پیچھے لگا، دوڑی یہی ہو، لالچ لالچ لالچ، تو ہوتا کیا ہے؟ ایسے معاشرے کے اندر فتنے اور فسادات جنم لیتے ہیں۔ چوری، خیانت، سود خوری، رشوت خوری، ذخیرہ اندوزی، حتیٰ کہ اس حرص اور لالچ کی بنیاد پر سگے والدین سے بھی بیٹے اپنے تعلق کو ختم کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں روزمرہ اس طرح کے کتنے واقعات آتے ہیں کہ اسی حرص کی وجہ سے بیٹا باپ سے ناراض ہو گیا، بھائی بھائی سے ناراض ہو گیا، لالچ کی بنیاد پہ۔ مگر آخر میں کیا ہاتھ آتا ہے جب انسان کو موت آتی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کے سامنے کسی بھی شخص کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہو تو اس جنازے کو لائٹلی نہ لیا کریں اور صرف بطور جنازہ پڑھنے والے کے طور پہ شامل نہ ہوا کریں۔ اس لائن میں کھڑے ہو کر اچانک یہ تصور قائم کر لیا کریں کہ یہ چارپائی کے اوپر جو بندہ لیٹا ہوا ہے یہ اصل میں لیٹا ہوا ہوں، اور یہ جنازہ ایک دن میرا بھی اسی انداز کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے علماء نے، محدثین نے حرص سے بچنے کے مختلف طریقے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اس بیماری سے کیسے بچا جائے۔ سب سے پہلا طریقہ خوف خدا۔ اگر کوئی بندہ لالچ سے، حرص سے بچنا چاہتا ہے، اپنی طبیعت میں اللہ کا خوف پیدا کر لے، خدا کا خوف۔ خدا کے خوف کے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، بس صرف پھر اللہ سے ڈر لگے، یہ ہے خدا کے خوف کا مطلب۔ بعد میں اور آپ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مگر صرف اللہ سے نہیں لگتا، پھر اوروں سے بھی لگتا ہے۔ فلاں کچھ نہ کر دے، فلاں کچھ نہ کر دے، فلاں کچھ نہ کر دے۔ جب آپ کی اور میری طبیعت میں خدا کا خوف اتنا غالب آ گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ رہا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی طبیعت میں کبھی بھی حرص اور لالچ کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، آخرت کو کثرت سے یاد کریں۔ بس میں گیا کہ گیا، پڑی رہ جائے گی سارا کچھ، مکانات بھی، ہیرے جواہرات بھی، سب کچھ پڑا رہ جائے گا، بس میں گیا کہ گیا۔ جتنا آپ اس کو نافذ کریں گے، اور یہ مت سوچئے کہ بچوں کے آپ کے کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، میں ایک کام کر رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد یہ کام چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ سب کچھ چلے گا، ہو سکتا ہے ہم سے بھی بہتر انداز کے ساتھ چلایا جائے۔ یہ چیز بھی اپنے ذہن پہ اچھے طریقے سے راسخ کریں کہ میں نے مرنا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز میری نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اپنی زندگی کے لمحات کو حسین انداز میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تیسری چیز، دنیا کی حقیقت کو سمجھنا۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا اوور آل بنیادی طور پر دنیا کی طبیعت میں بے وفائی ہے، ضمنی محبت کے جذبے ہیں سارے، اوور آل کسی بھی لمحے آپ کو کوئی بھی چھوڑ سکتا ہے، یہ ہمیشہ تصور ذہن میں رکھیں۔ حتیٰ کہ سگے ماں باپ بھی آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، بھائی بھی، رشتہ دار بھی، سب چھوڑ جائیں گے،
اور دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. جس بندے کو یہ جملہ، یہ بات سمجھ میں آ گئی، سوائے اللہ کے میرا کوئی حامی، کوئی ناصر، کوئی مددگار نہیں ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت یہ کیفیت عطا فرماتا ہے کہ اس کی طبیعت میں کبھی حرص اور لالچ کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اس کے منہ سے رال نہیں ٹپکتی کسی کی چیز کو دیکھ کر، کسی کے مکان کو دیکھ کر، کسی کے اچھے لباس کو دیکھ کر. وہ کہتا ہے بس میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اور میرا معاملہ میرے ساتھ ہے. کسی کو اچھی گاڑی میں دیکھیں تو حسد کرنے کی بجائے اس کو دعا دیں. اچھے لباس میں دیکھیں، کسی کو اللہ نے مقام دیا ہے تو اس کے مقام کو تسلیم کریں، یہ اللہ کو پسند ہے. ہم فوراً، یہ ہمارے ہاں ایک عادت ہے، مروج عادت ہے کہ کسی کا بھی مقام دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی غیبت، چغلی، کوئی نہ کوئی نقص نکال کر لوگوں کے سامنے پیش بھی، کسی طرح اس کو اب میں نیچے کر کے دکھاؤں. یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اچھا، اسی طرح چوتھی چیز جو علماء نے لکھی ہے، اپنی طبیعت سے حرص کیسے ختم کیا جائے، اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھا جائے اور اپنی حالت پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے. ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کو اللہ نے لباس بھی پورا سورا دیا ہے، یا جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے ان کو میسر ہوتی ہے، جن کے جوتے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، جن کا انداز زندگی بڑی مشکل سے گزرتا ہے. آپ ان کی طرف دیکھتے رہا کریں اور کثرت سے دیکھیں. اب ہمارا مسئلہ ایک اور یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں، ہم زیادہ تر اپنے سے زیادہ امیر لوگوں کی صحبت کو زیادہ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، صحبت، غریبوں کی صحبت یہ بھی آپ کی طبیعت میں ہونی چاہیے. اگرچہ ہم نے امیروں کے پاس جانا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، جو ہم سے اوپر والے ہیں، یعنی مال و دولت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، معاشرہ ہے ہم نے ساتھ، لیکن ان کے پاس اس لیے بیٹھنے کی خواہش آپ کی طبیعت میں بالکل نہ ہو کہ یہ امیر بندہ ہے تو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے میرا مقام زیادہ ہو جائے گا. نہیں، مقام اس طرح نہیں ملتے، بلکہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، کتنا پیارا جملہ ہے، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو غریبوں کے پاس بیٹھا کرو. امیروں کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں کیا. تو اللہ تو غریبوں کے پاس ملتا ہے، ان کی دلجوئی کرنے سے ملتا ہے. اللہ حاصل کے آس. اسی طرح سورہ کہف کے اندر اللہ نے ایک طریقہ ہمیں عطا فرمایا، اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی طبیعت سے لالچ، حرص، طمع ختم ہو، وہ اپنے خواہش کے پیچھے نہ چلے کہ جو دل میں آیا بس اس کو کرنا شروع کر دیا. قطعاً نہیں، اپنی خواہش کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے. اگر ادھر سے اجازت مل جائے تو اس کو کرنا شروع کر دے، ورنہ اپنی خواہش کو چھوڑ دے، پیچھے چلا جائے. اسی طرح قیامت کا منکر اپنے نفس کا بندہ ہوتا ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر بلکہ اللہ نے یہ ہدایت دی ہے کہ جو بندہ قیامت کا منکر ہے، اچھا قیامت کا منکر ضروری نہیں ہوتا کہ وہ الفاظ سے منکر ہو، بعض دفعہ قیامت کا منکر عمل سے بھی ہوتا ہے. مثلا ایک بندہ یہ کہتا بھی رہے کہ مجھے اپنے ابا سے محبت ہے، مگر ابا کی کوئی بات نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ابا کا محبت کرنے والا ہے یا ابے کا منکر ہے؟ یعنی جو اپنے ابا جی کی بات ہی نہیں مان رہا، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے ابا جی کا منکر ہے. بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ کی نہیں مان رہا وہ قیامت کا منکر ہے. تو اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے کہ ایسا جو بندہ ہوتا ہے یہ نفس کا غلام ہوتا ہے، ایسے بندے سے کبھی دھوکہ نہ کھائیں. کتنا پیارا اصول اللہ نے ہمیں دے دیا کہ جو نفس کا بندہ ہوتا ہے اس کو پہچان لو کہ یہ نفس کی پیروی کرتا ہے یا اللہ کی پیروی کرتا ہے. جب تمہیں یہ پہچان حاصل ہو جائے، ایسے بندے سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، یہ بندہ آپ کو نقصان پہنچائے گا.
8ویں چیز کہ ظالم جو ہوتا ہے یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ظالم لوگ، ان کو قرآن و سنت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور ایک اور طریقہ جو علماء نے لکھا ہے، اگر آپ حرص اور لالچ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اخراجات کے اندر بھی اعتدال پیدا کریں، بے تکا خرچ نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نجات 3 چیزوں میں ہے۔ بڑا پیارا ارشاد ہے، ادھر فلاح کی بات ہوئی اور ادھر بھی کامیابی کی بات ہو رہی ہے۔ آدمی کی نجات، آدمی کی کامیابی 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، حضور نے فرمایا ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرنا، یعنی ظاہری طور پر بھی اللہ سے ڈرنا، یہ جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں یہ ظاہری ہے، اور باطنی طور پر یہ ہے کہ میں دل کے اندر بھی خدا کا خوف لے کر بیٹھوں، تنہائی میں بھی، اپنے معاملات کے اندر بھی اللہ کا خوف میری طبیعت میں موجود ہو۔ یہ ہے ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرنا۔ نمبر 2، امیر ہو یا فقیر ہو، خرچ میں میانہ روی۔ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو پھر یہ نہیں کہ بے تکا خرچ کرنا شروع کر دے، اور تھوڑا دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ واویلا کرنا شروع کر دے۔ بھی جو اللہ نے دیا ہے مناسب اعتبار سے اس کو خرچ کرے گا تو اللہ اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ اور تیسری بات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، غم اور خوشی ہر حالت میں عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ چاہے آپ کو خوشی ہو، چاہے آپ کو غم ہو، لیکن بات عدل کی کرنی ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، خرچ میں اعتدال کرتا ہے، جو اللہ نے دیا ہے بڑے مناسب اعتبار سے اس کو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ کبھی یوں نہیں کرے گا، کبھی یوں نہیں کرے گا، بلکہ اسے اللہ دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ حالات حاضرہ میں کچھ واقعات آپ نے دیکھا ہوگا پیش ہو رہے ہیں، کبھی خودکشی کے واقعات ہیں، اور کبھی کوئی اپنے بچوں کو ذبح کر دیتا ہے، اور ہم اس کو بعض دفعہ جذباتی انداز میں لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو محفوظ رکھے۔ اصل میں یہ ہماری خود اپنی غلطیاں بھی ہیں، کچھ ہم بے اعتدال ہوتے ہیں اور صحیح انداز کے ساتھ اپنی تربیت کر نہیں پاتے، یا کام چور ہوتے ہیں، یا کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں، تو جس کی بنیاد پر ہم سارا کا سارا جو ملبہ ہے وہ کسی اور طرف ڈالنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن نے تو یہ بات واضح کی ہے، انسان خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ جب میں اور آپ خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے، ایک حدیث پاک کہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ایک وقت ایسا تھا ہمارے پاس کہ گھر میں ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا، مگر آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں کسی صحابی نے خودکشی نہیں کی، محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، کسی کے پاس جا کے اپنا مسئلہ پیش کیا ہے، حضور کے پاس آ جاتے، حضور ان کا مسئلہ حل کر دیتے، محنت کرتے، گزارا کرتے۔ اس انداز کے ساتھ جب آگے بڑھتے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک وقت ایسا تھا کہ ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا، آج اللہ نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے کہ گھر کے ایک کونے میں 30,000 درہم پڑا ہوا ہے۔ جس کے پاس ایک نہ تھا وہ اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ صبر، استقامت، حوصلہ، جو اللہ نے دیا اسی پہ راضی رہنا۔ اللہ نے آپ کو 100 دیا ہے تو آپ 100 میں سے 50 خرچ کر کے گزارے کی روٹی کھا کر آپ 50 بچائیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ 50 روپیہ اگر گھر میں آیا ہے تو اللہ تللے پہ خرچ کر دیں، فضول جوتیاں خریدیں، فضول کپڑے خریدیں، فضول کھانے کھائیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ جتنا پیسہ آیا ہم اس سے زیادہ اپنا خرچہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ تھوڑا ہے، خرچہ زیادہ نکالتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدارا اپنے شوہروں کی آمدنی کو اپنی نظر میں رکھ کر پھر ان سے اپنے اخراجات کا مطالبہ کریں، اور دیکھیں کہ میرا شوہر، میرا بھائی، میرا دو جو ہے نا وہ گھر والے جتنے بھی ہیں، کیا اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ شوہر کما رہا ہے 10,000 اور آپ لسٹ ہی دے دیں کہ نہیں 30,000 کی چیزیں لینی ہیں، جہاں سے مرضی پوری کرو، تو پھر اس طرح معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے،
عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس طرح لوگ آگے برائیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ایک دن کا بھی میسر ہے تو ذہن پہ بوجھ کبھی بھی نہ لیں، اللہ دے دے گا آپ کو۔ جیب خالی بھی ہے تو محنت کریں، اللہ آپ کی جھولی کو بھرے گا۔ صبر سے کام لیں اور ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ یہ چند باتیں ایسی ہیں جن کو اختیار اگر کر لیا جائے تو انسان حرص، لالچ اور طمع اس خطرناک بیماری سے جب محفوظ ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی زندگی بھی بڑی آسان ہوتی ہے، اور جب وہ خود آسانی میں آتا ہے تو یقیناً وہ دوسروں کو آسانیاں فراہم بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بری بیماری سے بچائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ صلوات اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی محمد